فرینڈس، آج ہم آپ کو روس کی ملکہ کیتھرین کے بارے میں بتائیں گے۔ روس کی ملکہ کیتھرین ان ماضی کے حکمرانوں میں سے ایک ہے جن کے ناموں کے ساتھ دی گریٹ یعنی اعظم لگایا جاتا ہے۔ یہ اعزاز کسی کو نصیب ہوتا ہے اور عورتوں میں کیتھرین کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔ مردوں میں بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیتھرین کے ساتھ دی گریٹ یعنی اعظم لگایا جاتا ہے۔ اس کے دور میں روس کی سرحدیں بحر اسود سے لے کر یورپ کے مغرب تک پھیل گئیں اور روس کی وہ عظیم الشان سلطنت شروع ہو گئی جس کے نشانات 20ویں صدی تک قائم رہے۔ کیتھرین کا اصلی نام صوفی فریڈرک اورگنس ون ایلیزابتھس ہے۔ وہ 1729 میں پولینڈ میں پیدا ہوئیں اور 1734 میں روس میں چلی گئیں۔ 1745 میں اس کی شادی پیٹر دی گریٹ کے پوتے اور روس کے پایہ تخت کے وارث جس کا نام گرینڈ ڈیوڈ پیٹر آف ہولسٹن تھا اس کے ساتھ ہوئی۔ 1762 میں پیٹر روس کے تخت پر بیٹھا لیکن کاروبار حکومت چند ماہ چلانا نصیب ہوئی۔ اپنے قابل نفرت سے جلد ہی اس نے دربار چرچ اور فوج کو اپنے اہم عناصر کا دشمن بنا لیا اور کیتھرین سے جان چھڑانے کے اشارے بھی دیتا رہا۔ 1762 میں کیتھرین نے اپنے چند ساتھیوں سے مل کر اس کا تختہ الٹ دیا اور حکومت سنبھال لی۔ چند روز بعد پیٹر قتل کروا دیا گیا اور قتل کا واقعہ کیتھرین میں آیا لیکن اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ بہرحال اس کی حکومت قائم ہو گئی اور آئندہ 34 سال تک اس کے زیر اثر آ گیا۔ کیتھرین کا دور حکومت اس کی بھرپور خارجہ پالیسی کی بدولت روس کی تاریخ میں یادگار گنا جاتا ہے۔ اس نے عثمانی فرقوں کے ساتھ مل کر 2 بڑی جنگیں لڑی، روس کی سلطنت کو بحر اسود تک پہنچا دیا اور رشیا اور آسٹریا کے ساتھ مختلف معاہدے کر کے پولینڈ کو 3 حصوں میں بانٹ دیا اور پولینڈ کا ملک نقشے سے غائب ہو گیا اور اس کی سلطنت وسیع یورپ تک پھیل گئی۔ روس نے مغربی یورپ کو روایات دینے کا جو کام پیٹر دی گریٹ کی حکومت میں شروع ہوا تھا اس کو عروج تک پہنچا دیا، جس میں غلاموں، مزدوروں اور نیچے طبقے کے افراد نے کیتھرین کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان کا مقصد کیتھرین کو ہٹا کر اس کی جگہ اپنے سربراہ اوریلین بوشیگر کو بٹھانا تھا۔ اگرچہ وادیوں کو بہت ساری کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں لیکن ان میں سے ایک بڑے رقبے میں قبضہ بھی کر لیا، لیکن کیتھرین کی تربیتی یافتہ افواج سے سامنا ہوا تھا تو اس کے قدم اٹھ گئے اور زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بغاوت شروع ہو گئی۔ اوریلین کو اس کے اپنے ساتھیوں نے پکڑ کر حکومت کے حوالے کر دیا اور مختصر سی کارروائی کے بعد سزائے موت دے دی گئی۔ کیتھرین کے دور میں روس نے تعلیمی اور ثقافتی لحاظ سے ترقی کی۔ روس کو تہذیبی تمدن سے آز نہ کرنا کیتھرین نے اپنے مقصد بنا لیا تھا، اس لیے روس میں تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ کیتھرین نے طبی سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی اور ملک میں ہسپتالوں اور طبی اداروں کا ایک جال بچھا دیا گیا۔ روس اپنے طور پر نہ صرف ادویات بلکہ سرجری کے آلات میں بھی تیاری کرنے میں خود کفیل ہو گیا۔ 1796 میں فالج کے اچانک حملے میں ملکہ کیتھرین کی زندگی کی ڈور منقطع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اچانک موت اسے اپنی گرفت میں نہ لیتی تو نیپولین روس میں حملہ کرتی، وہ فرانس میں حملہ کرتی کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے فرانس انقلاب سے آشنا ہوا تھا اور کیتھرین انقلاب کے نتیجے میں سامنے آنے والی حکومت کو اپنے لیے خطرہ تصور کر رہی تھیں کہ اس سے قبل تاریخ بہت مختلف ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ ایسے کئی واقعات پیش آتے رہے جن سے کہا جاتا ہے کہ ایسے واقعات نہ آتے تو تاریخ بالکل مختلف ہوتی۔ اس سے ایک تاریخ جڑی ہے روس کی ملکہ کیتھرین سے۔ ویسے تو بہت ساری تاریخیں جڑی ہیں لیکن 1989 میں این اسٹیڈین سوسائٹی والی بات بھی ملکہ کیتھرین سے جڑی ہے۔ جیسے ایک موتی سویا ہوا شیر نامی موتی کہا جاتا ہے۔ سویا ہوا شیر نامی موتی کا پہلا مالک دی ایسٹ انڈیا کمپنی کا اکاؤنٹنٹ جنرل تھا۔ اس کی موت کے بعد 1778 میں نیلام گھر میں ملکہ کیتھرین کے لیے خریدا تھا۔ یہ موتی آج چند دن پہلے 4 کروڑ 31 لاکھ میں خریدا گیا۔ یہ ہالینڈ میں 3 سال قبل تازہ پانی اور سب سے بڑا موتی گنا جاتا ہے جسے 4 کروڑ 31 لاکھ میں نیلام کر دیا گیا۔ یہ موتی اس حوالے سے سویا ہوا شیر کہلاتا ہے۔ یہ موتی ہالینڈ میں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ موتی 240 سال بعد پھر سے ایک بار نیلامی کے لیے چنا گیا۔ یہ موتی کو جاپانی تاجر نے $3,74,000 کے عوض خرید لیا، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ موتی چین اور جاپان کے علاقوں کا ہے۔
20 साल की तहकीक के बाद माहिरीन इस नतीजे में पहुंचे हैं कि ये दरियाफ्त होने वाला ताज़ा पानी का सबसे बड़ा मोती है। ये सबसे बड़ा मोती 2.7 इंच लंबा है, 53 ग्राम वज़न है। इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि इसकी साख्त की वजह से इसे सोया हुआ शेर कहते हैं। यही इस मोती की सबसे बड़ी खासियत है। और जैसे आपको पहले बताया गया कि 1778 में नीलाम घर में मलका कैथरीन के लिए हुआ, इसलिए इसकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ गई। कैथरीन को जगह अच्छे अल्फाज में याद रखा जाता है और कहीं जगह बहुत बुरे अल्फाज में भी याद रखा जाता है, लेकिन मलका कैथरीन की शोहरत की वजह से इसे हर जगह रूस में ख़ुसूसन बहुत ही अच्छे अल्फाज में याद रखा जाता है और इसे पीटर द ग्रेट के नाम से भी पहचाना जाता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ रूस की मलका ही थी, बल्कि मलका कैथरीन ही थी। उन्होंने तारीख़ का रुख मोड़ने में भी अहम किरदार अदा किया। उन्होंने तारीख़ का रुख ये रूस में तवील तरीन दौरे हुकूमत करने वाली ख़तून थी और उनका दौरे इक़्तिदार 1762 से लेकर 1796 तक रहा। उन्होंने अपने 34 साला दौरे हुकूमत में रूस को माशरे में रोशन ख्याल बनाने में अहम किरदार अदा किया। कैथरीन 1729 को स्टेडियन में पैदा हुई, जो पोलैंड कहलाता है। वो एनार्डेनी ज़ेब्रिटिस के शहज़ादे क्रिस्टियंस की शहज़ादी थी और इसी के नाम की वजह से ही इसका नाम कैथरीन रखा गया। 1744 में वो रूस आ गई। 1795 में 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना नाम कैथरीन रख लिया और पीटर आज़म के पोते डेविड पीटर के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंतकिल हो गई और रूसी तख्त की जानशीन ठहरी। गैर मुल्की होने की वजह से उन्हें रूस में शक की निगाह से देखा जाने लगा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो अपने आप को रूसी कल्चर में ढाल लें और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने आप को रूसी कल्चर में ढाल लिया और उनके साथ साथ ताल्लुकात भी बढ़ाने लगी। ताल्लुकात बढ़ाने में भी महारत हासिल करती गई और उनकी गैर मुल्की शनाख्त मध्यम पड़ने लगी। वह वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें रूस में उनके खावंद से भी अहम समझा जाने लगा। उनके खावंद डेविड पीटर ने अहली के साथ बचगाना रवैया था। उनके खावंद के साथ रिश्ता कोई मजबूत और अच्छा भी ना था। ये भी कहा जाता है कि कैथरीन ने कई आला ओहदेदारों के साथ रिश्ता अज़वाज के लिए काम किया। कैथरीन और पीटर के यहाँ एक बच्चा हुआ जिसका नाम पाउल रखा गया और दरबार में आला ओहदेदारों की आमद और खावंद के साथ नाअहली पर मबनी पंचखाना रवैये की वजह से उसको हटा दिया गया। ये तख्ता कैथरीन ने अपने कुछ वफादारों के साथ मिलकर उल्टाया और पीटर चंद दिन बाद कत्ल करवा दिया गया। ये कत्ल का वाक़या कैथरीन पर ही डाला गया, लेकिन इसमें इनका कोई हाथ नहीं था। बहरहाल उसकी हुकूमत कायम हो गई और उन्होंने 34 बरस तक यहाँ पर हुकूमत की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे व्हाट्सएप और फेसबुक में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।